بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام مینوپاز یعنی سن یاس کے بارے میں ہے۔ یہ کیا چیز ہے، اس کی علامات، اس کی وجوہات اور ماہواری مستقل کب اور کیوں بند ہوتی ہے۔ اگر 1 سال تک کسی عورت کو ماہواری نہیں ہوتی اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو ایسی صورتحال کو مینوپاز یا سن یاس کہتے ہیں۔ جب مینوپاز سٹارٹ ہوتے ہیں تو عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مینوپاز تولیدی مدت کے اختتام کا نام ہے۔ جس طرح ماہواری شروع ہونے پر سن بلوغت کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح ماہواری بند ہونے پر مینوپاز کہلاتا ہے۔ یہ عمل راتوں رات شروع نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ یہ عمل عموماً 40 سال سے لے کر 55 سال کی عمر کے دوران شروع ہوتا ہے، لیکن کچھ عورتوں میں 35 سال کے بعد بھی مینوپاز سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ مینوپاز سٹارٹ ہو گیا ہے یا نہیں؟ مینوپاز کنفرم کرنے کے لیے پیشاب کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے FSH کہتے ہیں۔ مینوپاز میں FSH لیول بڑھ جاتا ہے۔ مینوپاز میں FSH کا لیول بڑھ کر 25 سے 130 تک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا FSH لیول 25 سے زیادہ ہے، 30 ہے یا 130 تک ہے اور 1 سال تک آپ کو ماہواری نہیں ہوتی تو آپ کا مینوپاز پیریڈ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کا عورتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سر فہرست ماہانہ نظام میں بے قاعدگی، بلیڈنگ میں کمی یا زیادتی کا ہو جانا، جسم کے اندر گرمی کا احساس جسے ہم ہاٹ فلیشز بھی کہتے ہیں، چڑچڑاپن، نیند کا نہ آنا، جنسی خواہش میں کمی، رونے کو دل کرنا، جلد میں خارش ہونا، وزن کا بڑھ جانا، چہرے پر بالوں کا نمودار ہونا، جسم کے اندر ہر وقت تھکاوٹ کا احساس، بھوک کی کمی، ذہنی پریشانی، پسینہ زیادہ آتا ہے، خاص طور پر رات کو پسینہ زیادہ آتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں درد یعنی آسٹیوپروسس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب مینوپاز کا پیریڈ سٹارٹ ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عورت صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں نہیں آئی۔ بچوں کی پیدائش کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ اپنی سماجی زندگی کو بھرپور بنائیں، اپنے تجربے اپنی فیملی، اپنے دوستوں اور اپنے سماجی حلقے سے ضرور شیئر کریں۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل تیز کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، پانی کا استعمال بڑھا دیں، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں، کیلشیم سے بھرپور غذائیں کھائیں کیونکہ اس عمر میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے آسٹیوپروسس کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ کی بنیاد پر دودھ کو اپنی خوراک میں شامل کریں، ہلکی پھلکی ورزش اور واک ضرور کریں، فاسٹ فوڈ، میٹھی اشیاء اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، ڈرائی فروٹس کا استعمال ضرور کریں۔ مینوپاز میں کدو کے بیج بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ کدو کے بیج روزانہ تقریباً آدھا چمچ چائے والا پانی کے ساتھ ایک ٹائم کافی ہیں۔ آپ نے کدو کے بیج نہیں لینے بلکہ مغز کدو لینے ہیں، یعنی کہ کدو کے بیجوں کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ آپ نے لینے ہیں۔ مغز کدو کے بہت سے فوائد ہیں، میں اس پر انشاءاللہ جلد ہی ایک پروگرام کروں گا، اس کے فوائد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مینوپاز کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی علامات ہیں، آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، کدو کے بیج ان تمام علامات کا احاطہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بے شک آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، آپ کا چڑچڑاپن ہے، آپ کو ٹینشن ہے،
آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے۔ ایون کہ کدو کے بیج کینسر میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ کدو کے بیجوں کو بھی اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔